پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے اور چاہنے والوں کو امتیاز شاہ کا آداب۔ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، نیچے دیے گئے لنک کو کلک کریں اور ہمیشہ کی طرح گھنٹی کا بٹن دبانا تو ہرگز نہ بھولیں۔ اچھا، ہم جو بھی سٹوری کرتے ہیں ہم اپنے تمام ناظرین سے، پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہمارے دیکھنے والے موجود ہیں، ہم سے چاہنے والے موجود ہیں، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہیں، ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی جھول ہو اسٹوری میں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی، اس میں کمی ہے، یا اس میں یہ زیادتی کر دی گئی ہے، تو اس کی ضرور آپ نشاندہی کریں۔ لیکن بس ایک بات کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں، اور تنقید برائے اصلاح کریں، تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے، اور ہم سیکھتے بھی ہیں۔ لوگوں کی جو آراء آتی ہیں پوری دنیا سے ہمارے پاس، پاکستان سمیت، یعنی کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور بیرون ملک تھوڑے اس سے کم ہیں، لیکن ہمارے چاہنے والے دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ ہمیں وہاں سے جو ہے وہ میلز بھی کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ ہم ان کی بات کو ضرور، اس کو جو ہے نا، ہم اٹھاتے ہیں ان کی چیز کو، اگر وہ بتاتے ہیں کوئی اچھی بات تو لیتے ہیں ہم اس کو۔ اچھا، اب آ جائیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری جو ہے، ویسے تو بیسک جو ہے وہ ایس بی سی اے کی کارروائیاں ہیں۔ جب سے جو ہے وہ نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں، مزمل حسین ہالے پوٹا صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت ساری ایسے کام کیے ہیں، مثبت کام کیے ہیں، اچھے کام شروع کیے ہیں، جس سے جو ہے وہ ان کے کام میں، اور ان کے خاص طور سے کراچی کے شہریوں کے لیے وہ بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ اس سے پہلے والے جو ڈی جی صاحب تھے، انہوں نے تو بہت ہی اچھے کام کیے تھے، اور اپنی وہ تاریخ رقم کر گئے تھوڑے سے دنوں میں۔ انہوں نے جو ہے وہ اتنا زبردست کام کیا کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، مطلب ہماری ان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، فون پہ رابطہ تھا ان سے، لیکن وہ بہت ہی اچھے، بہت ہی زبردست انسان، بہت ہی ایماندار۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ موجودہ جو ڈی جی ان کے بعد جو آئے ہیں، مزمل حسین ہالے پوٹا صاحب، یہ ڈی جی ایس بی سی آئے ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے کام شروع کیے ہیں ابھی ابتدائی دنوں میں، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ اور وہ جو خستہ حال اور جو پرانی اور بوسیدہ عمارتیں ہیں، ان کو توڑنے کا بھی جو حکم دیا ہے، اور جو انلیگل کنسٹرکشن، خاص طور سے ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ جو غیر قانونی تعمیرات ان کے جو افسران مل کے کروا رہے ہیں، مانڈ والی کر رہے ہیں، بیچ میں ان کے مڈل مینوں کے ساتھ مل کے جو کروائی جا رہی ہے کراچی بھر میں، آج بھی مزمل حسین ہالے پوٹا صاحب، آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ناجائز تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ آپ کا عملہ کر رہا ہے، علاقے کا انسپیکٹر کر رہا ہے، علاقے کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کر رہا ہے، یہ سب مل کے پیسہ بھی کما رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں۔ بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں، ان پہ نظر رکھیں، اپنا جو انٹیلیجنس اسٹاف ہے اس کو لگا کے رکھیں، خاص طور سے جو آپ کے لوگ ایسے ہیں، آپ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، ایک مجھے پتہ ہے، اور وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، جو ویجیلنس کرتے ہیں، ان کو لگا کے رکھیں، ان کے ڈائریکٹر کو، ڈپٹی ڈائریکٹر کو لگا کے رکھیں۔ وہ آپ کو ضرور جو ہے وہ بہتری بتائیں گے، آپ کو بہتر کام بتائیں گے، جو آپ کے لیے جو ہے وہ، کیونکہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ان کی آنکھیں اور کان جو ہوتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا دماغ جو ہوتا ہے، وہ یہی ہوتے ہیں جو ویجیلنس کا کام کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا، ابھی ڈی جی صاحب نے ایک جو ہے وہ ناظم آباد میں، ابھی فی الحال تو ہمارے پاس ایک کا اسٹوری آئی ہے کہ وہ ناظم آباد میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کہلاتا ہے، اور یہ پلاٹ نمبر ہے 2E8/7، 2E8/7۔ یہاں پر ناجائز طور پر سیکنڈ فلور بنایا گیا تھا۔ اچھا، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی بہت غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ یہ جس طرح سے میں نے بتایا 2E8/7، یہ ناظم آباد کا پلاٹ ہے، سیکنڈ فلور ناجائز تھا، اس کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، اور ڈائریکٹر جو نئے آئے ہیں ڈیمولیشن، انہوں نے جو ہے اپنی ٹیم میں جو ہے بھیج کر ڈی جی کے آرڈر پر، اور اس کو جو ہے وہ توڑا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ اس کے علاوہ بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو نئے ڈپٹی ڈائریکٹر جو آئے ہیں ڈیمولیشن، وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اس کو بتاؤں کہ جو ڈی جی ایس بی سی ہیں، مزمل حسین ہالے پوٹا، انہوں نے تو تمام اپنے افسران کو جو ہے واضح ہدایت کی ہے، تحریری ہدایت کی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے باقاعدہ۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ان کا عملہ انہیں ایسا ملا ہے، جنہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، مطلب وہ اتنے کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، ڈسٹرکٹ ایسٹ خاص طور سے۔ اور ہم آپ کو کئی دفعہ جو ہے وہ اسٹوری کر چکے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے نا کافی جو ہے وہ بہت سارے علاقوں میں بہت سارا گند کیا ہوا ہے، بہت گند کیا، بہت پیسے کمائے۔ اس کو تو نیب کو بھی دیکھنا چاہیے، اینٹی کرپشن کو بھی دیکھنا چاہیے، وفاقی تحقیقاتی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ مال کما رہے ہیں۔ اور مطلب انہوں نے جائیدادیں اپنے دوسروں کے نام کر دی ہیں، پراپرٹی دوسروں کے نام ہے، پیسے جو ہے کیش میں لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بینک کی ٹرانزیکشن ہوگی تو پکڑی جائے گی۔ بہت اس طرح کے کام ہے، تو ہمارے اداروں کو یہ دیکھنا ہوگا، جو کرپشن میں ملوث لوگ ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں پی آئی بی کالونی،
پی آئی بی کالونی جو ہے وہ میرا علاقہ جہاں میری جائے پیدائش ہوئی ہے. پی آئی بی کالونی کی ذرا سی بھی کوئی وہ اگر ہوتا ہے نا تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے خاص طور سے. وہاں پر بھی جو ہے وہ ابھی جو وہاں کا جو انسپیکٹر ہے اور وہاں کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے پی آئی بی کالونی میں, جو ایس بی سی اے کا, ابھی بھی جو ہے وہ ابھی میں اگر ابھی بھی اگر وہ باز نہ آئے اور انہوں نے نہیں کیا وہاں کام یا ان کا کام کو نہیں رکوایا تو میں جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کی ویڈیوز کے ساتھ بتاؤں گا, تصویریں دوں گا, ان کی جگہ بتاؤں گا, ان کا پلاٹ نمبر بتاؤں گا. تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق کئی پلاٹ جو ہیں اس پہ غیر قانونی تعمیرات یہ لوگ کروا رہے ہیں. وہاں کا انسپیکٹر پی آئی بی کالونی میں جو لگتے ہیں اور وہاں کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایس بی سی اے. تو اس کو روکنے کی بھی ضرورت ہے. مزمل حسین حال پوٹا صاحب, ڈی جی صاحب, اس کو روکیں, اس کو دیکھیں, ان کو پکڑیں. انہوں نے جو یہ آپ کے حکم کی عدولی کی ہے اور یہ کروا رہے ہیں کام, اس کو روک نہیں رہے بلکہ اس کی پش پناہی کر رہے ہیں کہ بناؤ جلدی سے, جو بھی کر سکتے ہو کرو, جتنا بھی وقت مل رہا ہے اس میں کرو. اب آپ یہ دیکھیں گے جب یہ پش پناہی کریں گے, علاقے کا جو ایس ایچ او ہوگا وہ علاقے پہ نظر رکھتا ہے نا, پولیس کی بات کر رہا ہوں, اگر کرمنلز کے ساتھ مل جائے اور مکس اپ کرمنل ہو جائے اور وہ کہے کہ چلاؤ اپنا جو بھی کام کرنا ہے, چرس بیچو, گٹکا بیچو, جوا کرو, سٹا کرو, کرواؤ, مجھے پیسے دو, تو یہی حال ایس بی سی اے کا بھی ہے. ایس بی سی اے بھی کرپشن. اچھا, سندھ حکومت پوری کی پوری کرپشن میں ہماری اطلاعات کے مطابق لتڑی ہوئی ہے. کہیں پر اٹھا لو پیسوں کے بغیر کام نہیں ہے, یعنی کہ میرٹ پہ تو کوئی کام یہ کر ہی نہیں رہے سائیں سرکار, ہر جگہ پیسہ. اب پتہ نہیں کیا ان کو اتنی جلدی ہے, کیا اتنی جلدی ہے کہ اتنا پیسہ, ہر طرف سے پیسہ, ہر طرف سے پیسہ. اور یہ اب یہ دیکھیں یہ مزمل حسین حال پوٹا صاحب آئے ہیں ڈی جی ایس بی سی, اللہ کرے کہ یہ اچھے کام کر جائیں جس سے کراچی کے شہری انہیں یاد رکھیں. پی آئی بی کالونی میں جہاں پر غیر قانونی تعمیرات بھی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں ہاشم مسعود صاحب, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو پی آئی بی کالونی میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس سے اپنے لوگوں کے ذریعے ان سے مانڈوالی نہ کروائیں, ان کو چیک کریں, اور جہاں پر یہ غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے اس کو لے کے جا کے پولیس کو لے جا کے اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عملے کو لے جا کے اس کو ڈیمولش کریں. یہ آپ کا کام ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب جمشید کوارٹر, کہ یہ جمشید کوارٹر کے علاقے میں جہاں بھی جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں وہ ہاشم صاحب آپ کا کام ہے. آپ کا کام یہ ٹھیک ہے, آپ نے یہ جو پی آئی بی کالونی میں جو ایک آپریشن کیا ہے وہ جو آپ نے جس طرح بھی صحیح, مگر میری اطلاعات کے مطابق وہ جو پی آئی بی کالونی کے پلاٹ کا معاملہ تھا وہ اصل میں آپ نے اپنا کندھا استعمال کر دیا, دوسروں کو دیا, خاص طور سے وہاں جو جماعتی جو چیئرمین ہیں حافظ اسامہ صاحب کو آپ نے جو ہے اپنا کندھا فراہم کیا, وہاں غریب خوانچے والوں کو جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیا. یعنی کہ اگر کہتے 2 دن مہم چلاتے اور اگر آپ میگا فون کے ذریعے وہاں لوگوں کو بتاتے, وہاں کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو شامل حال کرتے اور ان سے کہتے کہ یہ جگہیں جو ہے نا اپنی یہ یہاں سے ہٹا لو, یہاں آپریشن ہونے والا ہے, تو ہو سکتا ہے لوگوں کا جو ہے وہ سامان جو ہے بچ جاتا. یہ کروڑوں روپے غریبوں کا سامان ہے, لاکھوں روپے کا, جو مطلب ایک ٹی وی والے جیسے میں نے بتایا تھا, ایک ذکر بھی کیا ہے, اشتیاق صاحب 70-75 سال ان کی عمر ہے, بیمار آدمی ہے. پرانے ٹی وی جو ہے وہ پرانے ٹی وی بنانے کا کام, اب پرانے ٹی وی بناتا کون ہے اور ٹیپ ریکارڈر کون بناتا ہے, مگر ان کا دھندا چل رہا تھا, 100-200 روپے کما کے وہ وہاں سے لے جاتے تھے. وہ بیمار پڑ گئے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب اشتیاق صاحب بیمار پڑ گئے اور بڑی مشکل سے اسٹاپ پہ نکلتے ہیں. وہ اپنی جگہ دیکھتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں, روتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. غوثیہ کالونی میں کچی آبادی میں رہنے والے, تو وہاں پر لوگ جو ہے نا بہت پریشان ہیں. پی آئی بی کالونی میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو ایک کلیجی کا بند کباب لگانے والا تھا, جب اس کا ٹھیا توڑ دیا گیا 3 فیملیاں, اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ جا کے کسی کی جگہ پر کسی کی دکان پہ ملازمت کرنے لگا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ہائے کسی کو تو لگے گی نا, یعنی کہ بغیر اطلاع دیے, بغیر بتائے ہوئے آپ نے جو ہے نا ایکسیلیٹر لا کے جو ہے وہ دکانوں کو برباد کر دیا, توڑ پھوڑ دیا, سارا میدان کر دیا. اب پی آئی بی کالونی کا علاقہ جو ہے وہ غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح, یعنی کہ جو بارونق علاقہ تھا پی آئی بی کالونی کا, جو فوڈ اسٹریٹ چلتی ہے اور وہ جو کہلاتی ہے کہ یہ فوڈ اسٹریٹ پی آئی بی کالونی کی, اب وہاں پر جو ہے نا صرف اندھیرے ہیں اور اندھیروں کے جو ہے وہ سائے ہیں وہاں, اور وہاں رات کو جو ہے تاریکی ہو جاتی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں, وہاں لوگ بہت پریشان ہیں جن کی چیز گئی ہے. ہم نے تو شروع سے کہا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی. اس پلاٹ کا معاملہ ہے, اربوں روپے کا پلاٹ ہے. اس پلاٹ کو آپ ہضم کرنے کے لیے, ہڑپنے کے لیے بہت ساری پارٹیاں ملوث تھیں اور بہت عرصے سے ملوث تھیں, لیکن اب وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور کندھا جو استعمال کیا اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو دیا, انہوں نے استعمال کیا اور بے دریغ انہوں نے جو ہے نا وہ برباد کر دیا پورے علاقے کو. یعنی کہ ان کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ اپنا سامان نکال سکیں. غریب بیچارے وہ توڑ پھوڑ کرتے رہے, یہ توڑ پھوڑ کرتے رہے, وہ دعائیاں دیتے رہے, وہ ہاتھ جوڑتے رہے, پیر پڑتے رہے, لیکن اسسٹنٹ کمشنر اور یہ جو جماعتی چیئرمین حافظ اسامہ صاحب, انہیں بالکل بھی ان کی کان پہ جوں تر
تک نہیں رہیں گی. اچھا بہت سارے علاقوں کو پسند اور ناپسند کی بنیاد پر, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ آپریشن جو ہوا ہے پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ ہوا ہے, یعنی کہ اے تاڑا تے او ساڑا تے اے تاڑا, یعنی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تمہارا تو یہ ہمارا. اگر آپریشن ہو اسسٹنٹ کمشنر صاحب تو ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا چاہیے. وہاں آج بھی جو ہے وہ جب آپ جماعت اسلامی کے دفتر سے جو مڑیں گے یونیورسٹی روڈ کی جانب تو جماعت اسلامی کا دفتر ہے, اس جماعت اسلامی کے دفتر کے اندر اب آپ یہ بتائیں کہ وہ ایک بڑی جماعت کا دفتر ہے, اس میں جو ہے وہ ٹیلرنگ شاپ کھلی ہوئی ہے. اب وہاں کا جو میٹر استعمال ہو رہا ہے, وہاں جو بجلی استعمال ہو رہی ہے, تو وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ وہ چوری نہیں ہے یا وہ کمرشل کیا ہوا ہے انہوں نے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے اپنے دفتر میں جو ہے وہ ٹیلرنگ شاپ کھلوا دی ہے, وہاں لوگ آتے ہیں کپڑے سلواتے ہیں, بجلی استعمال ہوتی ہے. اب بجلی کس کھاتے میں, یہ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ میٹر جو ہے یہ کمرشل ہے یا یہ انہوں نے خیراتی ادارے کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹر کروایا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ کو, اس کی فٹ پاتھ کو چھوڑ کے اس کے نیکسٹ جو بلڈنگ ہے اس کی فٹ پاتھ توڑ دی. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حافظ اسامہ صاحب جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا, یا اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہاشم صاحب ان کا کیا لینا دینا تھا؟ وہ تو ایک نظر سے دیکھتے سب کو اور کام کرتے تو لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے. ہاں اگر جو بس اسٹاپ کے پلاٹ کا معاملہ ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد, تھوڑی دن کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق ہے کہ اس کا PT1 بنا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بننا چاہیے, وہاں پر آرگنائز ہونا چاہیے. ہم نے PIB کالونی کے جو ہے وہ ہر پلاٹ پہ, ہر خاص طور سے جو ناجائز تعمیرات ہو رہی ہیں اس پہ بھی, اور اس کے علاوہ جو یہ جو یہاں پر جو کرپشن ہو رہی تھی یہاں پر, ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے وہ ایک اڈا بنا ہوا تھا, وہاں چرس پی جاتی تھی, منشیات استعمال ہوتی تھی, تو یہ کام روکنا جو ہے وہ یہ ناظم صاحب کا نہیں ہے یا ان کا نہیں ہے, چیئرمین صاحب کا, یہ پولیس کا کام ہے. یہ پولیس کو لیتے ساتھ میں اور اس کو جا کے ان کو اٹھاتے اور ان کے اڈوں کو جو ہے نا مسمار کرتے. یہ طریقہ کار تھا, اور وہاں کے لوگوں کو بھی آن بورڈ لیتے کیونکہ وہاں پر جنٹری آتی تھی, بیٹھتے تھے لوگ, سوپ پیتے تھے, بند کباب کھاتے تھے, مچھلی کھاتے تھے, فیملیز ہوتی تھیں. تو یہ کام تو نہیں کر سکے. اچھا ہم نے بھی ایک دو دفعہ اسٹوریز تو کی ہیں, بلکہ زیادہ کی ہیں, کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ٹیلے پتارے بک رہے ہیں, وہ بھی مافیا ہے. وہ 4 سے 5 لوگ تھے, ان کی نشاندہی ہوئی, ان کے نام پتہ ہے, انہوں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. یعنی کہ جو بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, جو گھیرا کروا رہا ہے, جو گھراؤ کروا رہا ہے, جو پتارے لگوا رہا ہے, پھر اس کے پیسے لے رہا ہے, انہیں پکڑنا چاہیے تھا نا, انہیں پکڑنا چاہیے تھا, ان کو جو ہے بند کرنا چاہیے تھا جیل میں لے جا کے. اور مگر ان لوگوں کو ظاہر ہے انہیں تو موقع چاہیے تھا انصاف کو, انہوں نے جو ہے سب کو برباد کر کے رکھ دیا, پورے اسٹاف کو برباد کر دیا. آج جا کے دیکھیں آپ, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ رات کو آئیں, دیکھیں وہاں کیسا سناٹا ہے, اور وہاں پہ جو ہے غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے PIB کالونی کا اسٹاف. ہمیں امید ہے کہ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں گے, اور دیگر جو سرکاری ادارے ہیں, جو دیگر لوگ ہیں, اور خاص طور سے ہم اپیل کریں گے چیف سیکرٹری صاحب سے کہ وہ اس کو دیکھیں, آصف صاحب اس کو دیکھیں, اور اپنے جو ہے اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر جو بھی ہیں ان کو بلا کے انہیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ہم بتائیں گے ان کو کہ انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے, وہاں کے لوگ بتائیں گے. اگر کوئی ٹیم آئے ان کی جانب سے بنائیں, وہاں پہنچے تو بتائیں گے لوگ کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں, اور کس طرح سے لوگوں کو جو ہے انہوں نے اب بھوک پر, مطلب بھوک سے انہیں تو چاہیے تھا. ویسے ہی کراچی میں کرائم زیادہ ہو رہا ہے, کراچی میں اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہا ہے؟ بے روزگاری. لوگ کہتے ہیں نا, وفاقی حکومت بھی کہتی ہے, صوبائی بھی کہتی ہے کہ بے روزگاری. اب آپ نے اتنے لوگوں کو, خاندانوں کو, یعنی کہ ایک جو خوانچہ وہاں لگتا تھا اور بالکل سیف لگے ہوئے تھے, ان سے کوئی پرابلم نہیں تھا کسی بھی ٹریفک کو, کیونکہ ٹریفک والے وہ جو روڈ پہ لگوا رہے تھے, پولیس والے لگوا رہے ہوں, DMC والے لگوا رہے ہوں, KMC والے لگوا رہے ہوں, ان سے پرابلم تھا ٹریفک کو, اور جو لوگ ٹریفک میں پھنستے تھے ان سے نہیں تھا, جو بیچارے اپنے اندر جو ایک چوراہے کے راؤنڈ اباؤٹ پہ کا اندر جو انہوں نے بنایا ہوا تھا چکور انداز میں, اور وہاں بیٹھتے تھے لوگ فیملی. مگر ہاں تھوڑا سا وہاں تھا, لوگ کرتے تھے, لوگ وہاں چرس پیتے تھے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے پورا کا پورا جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا, پورا اسٹاپ اجاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. اب یہ ان کا یہ دیکھیں آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رابطے میں بھی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ آن بورڈ بھی ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں PIB کالونی کے لیے. تو اس سلسلے میں جو ہے چیف سیکرٹری صاحب کوئی ایسی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کریں کہ وہ وہاں پر جائے اور ملے ان لوگوں سے, خاص طور سے ان کے مسائل حل کریں. اگر اس طرح سے چھوٹے اگر کوئی جگہیں بنا کے ان کو دے دی جائیں تو ان کی بھی جو ہے وہ آنسو پوچھیں گے, ان کے بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے, اور آپ بھی پھلے پھولیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.